بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے حوالے سے ہم ایک سلسلہ گفتگو شروع کر رہے ہیں جس میں بندہ مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے اور اس کو کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع اللہ سے تعلق ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس دنیا کو بنانے والا اور اس دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے، جو اس کائنات کو پوری طرح اپنے اختیار میں رکھتا ہے اور کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے، اور تمام امور اسی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کے ہاں طے ہوتے ہیں، اسی کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، اور جتنی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں ان کا رازق، ان کا مالک، ان کو عطا کرنے والا، ان کو چلانے والا صرف وہ ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ بہت بنیادی اور اہم تصور ہے، اور ہمارا دین اس تصور سے پھوٹا ہے، یعنی ہمارا جو خدا سے تعلق ہے اس کو کسی بھی صورت میں اس تصور سے عاری نہیں ہونا چاہیے، یا اس تصور میں کسی طرح کی کوئی کرپشن اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی صورت میں کسی الہ کا تصور قائم کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں چونکہ یہ دین وحی کی بنیاد پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اور اس میں جو الہ کا تصور ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ تصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا قیوم صرف ایک ہستی ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کس پہلو سے متعلق ہوں تو صحیح خطوط پر یا صحیح راستے پر ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا کیا اپنے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوئے ہے، یعنی اس کو اس نظام کو چلانے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے، یا اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے اس میں کچھ ہستیوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، یعنی کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں یا کوئی امور ایسے بھی ہیں کہ جن کو انجام دینے کے لیے اس نے کسی کو کوئی اختیار، کسی کو کوئی حیثیت دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے اس سوال پر غور کرنا کہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کے ہاں کسی نہ کسی صورت میں اس معاملے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں اس کائنات میں، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ ملائکہ میں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کے نام اگرچہ مختلف مذاہب میں مختلف آتے ہیں، جیسے دیوی دیوتا ہیں، یا گاڈز کا لفظ ہے، یا گاڈیسز کا لفظ ہے، اس کے لیے الفاظ تو مختلف زبانوں میں مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں جو تصور ہے وہ یہ کہ صرف ایک ہستی نہیں ہے جس کو کچھ اختیارات حاصل ہیں، یا جو اختیار کو استعمال کرتا ہے، جس کی حکومت چلتی ہے، بلکہ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو جزوی طور پر، یعنی کچھ پہلوؤں سے اس نظام میں اختیارات رکھتی ہیں۔ اور ہمارے ہمسایہ مذہب یعنی ہندو مت میں اس کی بہت واضح چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے کچھ دیویاں ہیں، کچھ دیوتا ہیں جو کچھ اختیارات رکھتے ہیں۔
اسی طرح مسلمانوں میں کچھ بزرگوں کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کو خدا کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہے اور یہ خدا تک بات کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یا خدا کے ہاں ان کی سفارش یا ان کی شفاعت جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی اس طرح کے تصورات موجود ہیں۔ تو اس کی صفائی، اس کی طہارت، اس کو قرآن مجید نجاست کہتا ہے۔ یہ جو خدا کی جو اختیار ہے یا خدا کی جو قدرت ہے یا خدا کا جو نظام ہے، اس میں کسی نہ کسی طرح پر شرکت جو ہے اس کو قرآن مجید نے اس تصور کو نجاست قرار دیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نجاست نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک مسلمان جب خدا سے جڑے گا تو اس کا یہ جڑنا صرف خدائے واحد سے ہوگا۔ اس خدا کے ساتھ کسی طرح کا یہ تصور قائم کرنا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کسی اور کو بھی کوئی اختیارات حاصل ہیں، کوئی اور بھی ہے جو کام بنانے میں یا کام بگاڑنے میں کوئی کردار ادا کرتا ہے، تو یہ تصور ہمارے ہاں ناجائز ہے، ممنوع ہے، اور اس کو گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کا لفظ بھی شاید چھوٹا ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس میں بخشش کا بھی امکان نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ دنیا میں توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح عقیدے پر لے آئے۔ اچھا، اس تصور کو اختیار کرنے میں ایک پہلو تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تصور ہمارے خدا کے ساتھ تعلق کو پاکیزہ کرتا ہے، اس کو خالص کرتا ہے، اور اس میں جو غلطی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی اس کا ہے، وہ یہ کہ جو اللہ پر توکل اور اعتماد اور اللہ سے تعلق کی جو مختلف جہتیں ہیں جو ہمارے شعور میں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے عمل میں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے جذبات میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کا کام بھی اس تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم شرک کو ماننے والے ہوں گے یا ایسی ہستیوں کو ماننے والے ہوں گے کہ جن کی شفاعت یا جن کا اللہ کے ہاں جن کی بات جو ہے وہ یہ اثر رکھتی ہے یا یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی عطا کو، اللہ کے غضب کو روکنے کا باعث بن سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا خدا سے تعلق میں اخلاص ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی شرک سے بچنا دو پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے تصور کو پاکیزہ بنائیں، ہم الہ کے تصور کو واضح کریں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس کائنات کا نظام جو ہستی چلا رہی ہے وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہمارا تعلق پیدا ہوگا تو ہم جو انسان ہیں وہ کسی بھی چیز سے تعلق پیدا کریں تو ہمارا شعور بھی اس چیز سے متعلق ہوتا ہے، ہمارا عمل بھی اس چیز سے متعلق ہوتا ہے، ہمارے جذبات بھی اس چیز سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں میں جو یک رخا پن یا ارتکاز پیدا ہوگا، اس کا جو فوکس ہوگا یا اس کی جو توجہات کا مرکز بنے گا، وہ صرف ایک ہستی بنے گی۔ اس میں کوئی ڈائیورژن یا اس میں کوئی انحراف یا اس میں کوئی جو بے رنگی ہے وہ نہیں پیدا ہوگی، بلکہ وہ ایک ہی رنگ، ایک ہی کیفیت اور ایک ہی حالت ہوگی جو ہمارے اوپر طاری ہوگی۔ اور اگر ہم اس معاملے میں کمزور پڑیں گے، یعنی کوئی اور ہستی کسی بھی سطح پر اس میں شریک ہوگی، خواہ وہ اتنی ہی شریک کیوں نہ ہو کہ اس کی شفاعت یا اس کی سفارش جو ہے وہ مددگار ہو سکتی ہے، تو ہمارا دو ہستیوں سے تعلق قائم ہو جائے گا، ایک ہستی اللہ تعالیٰ کی اور ایک وہ ہستی جس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اس کا خدا کے ہاں کوئی اس طرح کا مقام ہے۔ اچھا، اس میں جو بنیادی لفظ ہے وہ الہ کا ہے۔ الہ جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس نوع کو واضح کرتا ہے جو نوع اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔
الہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں یا وہ ہستی ہے، ہم تو کہ چونکہ ایک ہستی کو الہ مانتے ہیں، ہمارا جو کلمہ ہے وہ اسی مضمون کو ادا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو الہ کا جو لفظ ہے وہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اسباب کا محتاج نہ ہو، یعنی اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ، اس کا حکم کسی کام کو کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور اس کو اس کام کو کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو۔ ہم بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی ارادے کرتے ہیں، ہم بھی فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ارادوں، اپنے کاموں، اپنے فیصلوں کے لیے جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں روپے سے تو ہمارے پاس روپے ہونے چاہیے، ہم کسی کو صحت دینا چاہیں تو ہمارے پاس دوا ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اسباب ہیں، یہ جب ان اسباب کے تحت کام ہوتا ہے تو یہ مخلوقات کے کام ہیں، یہ غیر الہ کے کام ہیں۔ لیکن الہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اس طرح کے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جو الہ ہیں، جن کو اس طرح کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف ان کا فیصلہ کافی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ جملہ متعدد بار آیا ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا اور ارادہ نافذ ہو گیا، اور اس میں کسی چیز کی اس کو ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں جو شرک کا تصور ہے، خاص طور پر مسلمانوں میں جو شرک پیدا ہوا ہے وہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کر کے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانیاں کر کے، وظیفے کر کے ایسا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں کوئی نہ کوئی کردار کسی آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ کچھ غیبوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، غیب کا علم اس کو آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونے لگ جاتی ہیں، اور اس طرح کا تصور جو ہے جس ہستی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے اس کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اس کی منقبت یا اس کی جو تعریف ہے وہ کی جاتی ہے، اس کے ہاں حاضری دی جاتی ہے، اس کے آگے جھکا جاتا ہے۔ اس طرح کے سارے کام ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ مزاروں پر بھی ہوتے ہیں، یہ کام زندہ اشخاص کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو تصور ہے وہ اس کی کافی مشابہت جو ہے وہ شرک کے ساتھ ہو جاتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر بالکل واضح طور پر شرک کی چیزیں وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ مذہب کی بنیاد جس تصور پر ہے، خاص طور پر مذہب اسلام کی بنیاد جس عمل پر ہے وہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ایک ہستی کو الہ مانتا ہوں، اور وہ ہستی جس کو میں الہ مانتا ہوں وہ اس کائنات کی مالک بھی ہے، اس کائنات کی خالق بھی ہے۔ تمام امور اسی کے حضور پیش ہوتے ہیں، اسی کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اور ہستی شریک نہیں ہے۔